رمضان شریف کے اندر اب سوا سپارہ اگر پڑھنا ہے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ تلاوت ہوتی ہے. میں کم و بیش 8 مرتبہ سوا سپارہ کو پڑھتا ہوں الحمدللہ. یقین جانی اگر آگے پیچھے بندہ تھوڑا سا درس دے دے گلا خشک ہو جاتا ہے, طبیعت ایسے ویسے ہو جاتی ہے. لیکن رمضان اور قرآن کی برکت اتنی ہوتی ہے, اگر سوا سپارے کو آپ جمع کرو 8 مرتبہ پڑھو تو دیکھیں پھر کتنے سپارے بنتے ہیں. کم از کم 10 پارے بنتے ہیں. اس کے علاوہ نمازوں میں قرات ہوتی ہے, درس ہوتا ہے, رات تراویح کی صورت میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. لیکن رمضان اور قرآن کی برکت اتنی ہے, کبھی دل نے یہ بات نہیں کی کہ یار چھوڑ دے تراویح نہ سناؤ, کون سی تمہارے اوپر مجبوری ہے, کوئی اور بھی سنا سکتا ہے. بندے اتنے مل جائیں گے. یقین جانیے جو یہ رمضان آتا ہے دل یہ کرتا ہے کہ یار کچھ کا کچھ ہو جائے, تراویح میں قرآن ضرور سنانا ہے. اب سے سبحان اللہ بول دیں. یہ صرف میری کنڈیشن نہیں ہے, آپ جتنے بھی لوگ ہیں کون سی ہے ہمارے اوپر مجبوری ہے. ہمیں محکمانہ طور پر بھی کوئی ایسا فورس نہیں, نہ انتظامیوں کی طرف نہیں ہو, بندے بھی آرام سے مل جاتے ہیں. لیکن جب دل ایک چیز کی طرف لگ جاتا ہے نا, اور اس کی چاشنی اور مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے, اور جب تک آپ وہ پڑھ اور سن نہیں پاتے اتنے تک آپ کو آرام نہیں آ رہا ہوتا. اور یقین جانیے آپ حیران ہوں گے, اور میں آگے جا کے بات بھی کروں گا. ایک بندہ جب تراویح کی صورت میں ایک مصلی پہ کھڑا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آسان چیز ہے؟ جب آپ کے پاس 2 سیکنڈ کے لیے بھی سوچنے کا وقت نہیں ہے, آپ رکوع و سجود میں بھی اگر قرآن پاک کو سوچتے ہیں, تسبیحات کو چھوڑتے ہیں تو آپ لوگوں کی نماز خراب کرتے ہیں. اگر آپ اتحیات میں بھی سوچتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. اور جو بندہ یہاں کھڑا ہے جسے پتہ ہے کہ میرے پیچھے 150-200 بندہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ میری اکیلے نماز خراب نہیں ہوگی, ان سب کا مجھے حساب دینا ہوگا, وہ بھی رمضان کی نمازوں کا حساب دینا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا کرے گا. اور وہ جو یہاں کھڑا ہے اور اس نے تسلسل کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنا ہے, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ رب کا کرم ہوتا ہے, رب العالمین جس پہ چاہے اپنا فضل فرما دیتا ہے. یقین جانیے. اور پھر ہمیں تو چلو اتنا عرصہ ہو گیا, اتنا سال ہو گیا, آپ کو ایسے ایسے بچے بھی مل جائیں گے جو ابھی بالغ ہوئے ہیں, ابھی 1 سال ہوا اس نے حفظ کیا, یا 2 سال ہوئے, قرآن شریف جو مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, رب العالمین ایسا کرم فرما دیتا ہے کہ جو ہی شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو جب تک والناس نہیں ہوتی ان کی کبھی بیماری بھی ان کے آڑے نہیں آتی ہے. ہاں بس سبحان اللہ, بہت ناراض ہوتے ہیں. ہاں کیا رمضان کے علاوہ لوگوں کو تکلیفیں نہیں ہوتی؟ مجھے بتائیے, ابھی جب چاند نظر آیا تھا رات کو 10:30 بجے یا 11 اسی کے درمیان اعلان ہوا تھا نا, جتنی بھی مساجد ہیں, چاہے وہ گاؤں میں, چاہے وہ کسی شہر میں, یا وہ کسی محلے میں, اس محلے کا امام وہ کوئی بھی تھا, وہ قاری تھا, وہ حافظ تھا, وہ عالم تھا, وہ مفتی تھا, کیا اس نے یہ سپیکر میں اعلان کیا ہے کہ بھائی اب تو 10:30 بجے اعلان ہو رہا ہے, میں آج تو تراویح نہیں پڑھاؤں گا, میری تو مجبوری ہے, میں نے تو یہ کام کرنا ہے, یہ کیا بات ہوئی 10:30 بجے میں کیسے تیار ہوں, مجھے تو دن کو پتہ چلنا چاہیے. نہیں نہیں, آپ دنیا جہان کے کسی کونے میں چلے جائیں, شرط یہ ہے کہ ان تک بات پہنچ چکی ہو. کہیں دور دراز علاقے ہیں جہاں لوگ جلدی سو جاتے ہیں, کوئی ایسی جگہ ہو جنہیں پتہ نہ چلا ہو, مگر نہ جس کو بھی پتہ چلا ہے اگر مقتدی نماز پڑھنے کے لیے آیا نا تو امام ان سے پہلے مصلی پہ موجود تھا. اور پھر ہم نے دیکھا, یقیناً ہم نے تو دن کو تیاری بھی کی, ایسا نہیں کہ نہیں کی, ہم نے دیکھا. پھر ایسا نہیں ہوا کہ وہ کہیں چلے آج پہلی رات ہے, ہم نے تو تیاری کی نہیں تھی, آج صورتوں میں ہم قرآن سنا دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, کل ہم 1.5 پارہ پڑھ لیں گے, 2 پارے پڑھ لیں گے, کون سی بات ہے. نہیں نہیں, جو ہی رمضان کا چاند نظر آیا اس نے مصلی پہ وہی سوا سپارہ ہی تلاوت کیا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. یہ عادت جب بن جاتی ہے, پھر عادت میں جب خلوص آ جاتا ہے, پھر اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتا ہے. پھر دنیا جہان کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اب کوئی بھی مسجد ہے, اور یہ نہ سوچئے کہ میں صرف آپ کو ہی کہہ رہا ہوں, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ پوری دنیا میں بات جائے گی. میں ہر ایک کے لیے یہ باتیں جو بھی کہنے والا ہوں, ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں. بس اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کے پیٹوں کا مروڑ ہی ایسا ہے. بات اگر اچھی نہیں لگی تو بھائی اگر دیکھو, اگر اچھی نہیں لگی تو اگر تو شریعت کے خلاف ہے تو آپ کو اچھی بھی نہیں لگنی چاہیے. لیکن اگر آپ بات سچی ہے اور بالکل شریعت کے مطابق ہے تو پھر اگر ہم عمل نہیں کر سکتے تو لوگوں کا ذہن خراب کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. پھر بہر گلی میں جا کے کھڑے ہو کے, چوک میں جا کے تبصرہ کرنا, اور وہ بھی اس بات کے اپوزٹ متضاد تبصرہ کرنا کہ یار آج تو ایسی بات کر رہے تھے, ایسی بات کر رہے تھے. میرے عزیز ذرا سوچئے, وہ بات سچی ہے تو عمل نہیں کر سکتے تو پھر غلط باتیں تو نہ کریں. رب العالمین کی رحمت کے اوپر اپنی یہ جو آڑ تو نہ بنے نا, اللہ تو رحمتیں برسا رہا ہے اور ہم اس کو روکنے پہ تلے ہوئے ہیں. ایک میں چھوٹی سی مثال سے شروع کرتا ہوں. جب آپ اپنے بچے کا روزہ رکھواتے ہیں, کوئی بھی بچہ 13 سال یا 14 سال کا ہے, روزہ اس نے رکھا,
اس نے کون سا اتنا بڑا کام کر دیا؟ عادت بنا رہے ہیں نا کہ بالغ ہوگا تو روزے رکھے گا. جب شام ہوتی ہے ہم کتنے جتن کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، میں یہ لے آؤں گا، میں وہ لے آؤں گا. یا جب آپ کا بچہ ایک ناظرہ قرآن مجید مکمل، بھلے وہ کسی کے پاس کر رہا ہو اور بھلے اسے قرآن صحیح معنوں میں آتا ہے یا نہیں آتا، جب وہ قرآن شریف کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم آمین کے نام سے کتنی بڑی محفل کرتے ہیں، کتنا بڑا خرچہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو بلاتے ہیں، چونکہ وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ ہمارا بچہ ہے نا، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میری بیٹی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے، جس حافظ قرآن نے دیکھ کے نہیں، زبانی، اور وہ بھی زبانی مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر، اور وہ بھی نماز کے عالم میں، اور وہ بھی رات کے اس پہر میں جب آپ امام کے پیچھے سو رہے ہیں، اس نے پورا قرآن سنایا ہے. آپ کو اتنی خوشی نہیں ہے کہ کم از کم 27 پہ آ کے اس کی حوصلہ افزائی کر دیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسے دیں، یقین جانیے یہ مقصد ہی نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ کم از کم اگر آپ آ کے اسے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار مجھے خوشی ہوئی ہے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا. ہمارے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تمہیں پتہ ہے جب حافظ قرآن کو تم قبر میں سلا کے آتے ہو، اللہ اس مٹی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، مٹی تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ اب یہ سونے والا کون ہے؟ مٹی کہتی ہے، یا اللہ ہاں مجھے پتہ ہے اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، میں اس کے جسم کو نقصان نہیں دوں گی، میں اس کے جسم کو نہیں کھاؤں گی، اس کے جسم کو کوئی خراب نہیں کرے گا، کھانا تو دور کی بات ہے، رب العالمین میں اس کی حفاظت کروں گی. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے میرے عزیز، ناراض نہ ہوئیے گا، جب عید کا موسم آتا ہے، یہ 27ویں کی آتی ہے، ہم آخری عشرے میں یا پہلے عشرے میں کہتے ہیں فلاں کو دینا ہے، فلاں رشتہ دار کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے. تو کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ایک حافظ قرآن کو بھی ہم نے دینا ہے؟ اب لوگ بساؤ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا امیر ہے، اس کے پاس تو بڑی گاڑیاں ہیں، یہ تو بھی اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنتا ہے، فلاں کرتا ہے. تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام کھوتے پہ سوار ہو گیا ہے، پھر ہم سمجھیں کہ بیچارہ غریب ہے؟ یہ سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر، مجھے کس چیز کی احتیاجی نہیں. لیکن ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ایسے ائمہ بھی ہیں وہ اگر کپڑے ایک سوٹ کو 10 صفحات ہوتے ہیں اور ہر نماز پہ وہ تبدیل کر کے آتے ہیں کہ یار میں اپنی نماز نہیں پڑھنی، میں نے ان لوگوں کو بھی نماز پڑھانی ہے، میرے پیچھے یہ لوگ بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. میرے عزیز مجھے بتائیں، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، گھر میں آپ نے دو نوکرانی ہے، 4 نوکر، کیا ہر وقت آپ کو گھر صاف ملتا ہے؟ اور مجھے بتائیے دن میں 5 وقت آپ مسجد میں آتے ہیں، کوئی ایک نماز تو بتا دینا کہ آپ نماز پہ آئے صفیں بچھی ہوئی نہیں ہے. اس مسجد ہی ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں، کسی نماز پہ آپ آئے ہیں اور آپ کو مسجد میں صفیں صحیح نہیں ملی، یا مسجد کے اندر کوڑا پڑا ہوا ہے، یا مسجد پہ ٹائم پہ نماز نہیں ہو رہی، یہ سارا کیسے ہو رہا ہے میرے عزیز؟ تو جب اتنا کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ ایک امام صاحب کی یا ایک حافظ صاحب کی یا ایک مؤذن کی یا ایک مفتی کی یا جو بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہے اس کو ایک سوٹ دے دیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا، آپ کی رزق میں کبھی فرق نہیں پڑنے والا. اور بس آپ کا لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی وہ فلاں نے دے دیا ہوگا، جی وہ اس نے دے دیا ہوگا، جی وہ فلاں چوری صاحب نے دے دیا ہوگا، فلاں صاحب نے دے دیا ہوگا. بھائی فلاں نے تو دے دیا ہوگا، تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی مثال ایک ایسے ہے، مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ نے کہا نا کہ بھائی دودھ کی ضرورت ہے، تو ایسا کرتے ہیں میں ایک حوض بنا دیتا ہوں، تو اس حوض میں رات کے وقت ہر بندہ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال دے، صبح یہ بھرا ہوگا، جس کو ضرورت ہوگی وہ لے بھی جائے گا اور کسی کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور ایک گلاس ڈالنے سے آپ کے دودھ میں کمی بھی نہیں آئے گی. اب جب رات ہو گئی، صبح اٹھے تو تالاب خالی کا خالی پڑا تھا. وہ کیسے خالی؟ اس نے سمجھا کہ میرے ایک گلاس سے کیا بنے گا، وہ تو فلاں نے پورا جگ ڈال دیا ہوگا، فلاں نے پورے 10 کلو ڈال دیے ہوں گے، اور بلکہ کچھ ایسے بھی نکلے کہ بجائے دودھ ڈالنے کے اوپر جا کے پانی ڈال دیا. کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ پانی ڈال کے گیا یا دودھ ڈال کے دیا ہے؟ ہمارا بھی لگتا ہے یہی حال ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں فلاں نے کر دی ہوگی، فلاں نے کر دی ہوگی. بھائی آپ نے کیا کیا؟ اور میں آپ کو یہ بات بھی عرض کروں، اس سے کوئی ناراض بھی نہ ہو، کوئی ایسا سمجھے نا کہ یہ امام کون سا غریب ہے. اگر آپ امام کو غریب سمجھ کے دیتے ہیں تو آپ کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ امام کو حقیر سمجھ کے دیتے ہیں تو آپ کے 1000 یا 5000 10,000 کی امام کو ضرورت بھی نہیں ہے. امام کو غریب سمجھ کے نہ دیں، امام کو حقیر سمجھ کے نہ دیں، بلکہ امام کو اپنا امام سمجھ کے دیں. اپنا امام. مجھے بتائیے، ہم اپنی خالہ کو دے رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے ماموں کو دے رہے ہوتے ہیں، والد صاحب کو دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا والد صاحب کو غریب سمجھ کے دیتے ہیں؟ کیا خالہ کو حقیر سمجھ کے دیتے ہیں؟ میرے عزیز مجھے بتائیے کہ ایک امام صاحب کی یہ کوئی تھوڑی عزت ہے؟ وقت کا وزیر اعظم ہے یا وقت کا صدر ہے یا بڑے سے بڑے عہدے کا مالک ہے، وہ چیف آف آرمی سرکاری کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، عید کی نماز پڑھے یا جمعہ پڑھے، امام کے پیچھے ہوگا تو نماز ہوگی. ایک قدم بھی امام کے آگے ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی.
ہاں اگر کوئی کہے نا میں امام سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو میرے عزیز صرف ایک ہی وقت ہے کہ آپ امام سے آگے جا سکتے ہیں، وگرنہ نہیں جا سکتے۔ وہ یہی ہے کہ موت آئے گی تو پھر آگے جا سکتے ہیں۔ امام سے آگے جانے کے لیے پہلے مرنا ہوگا، وگرنہ اس سے پہلے جب ہم ہر نماز پہ کہتے ہیں پیچھے سے امام کے، تو پھر ہم گلی بیر محلے میں جا کے پھر آگے جانے کی بلا وجہ شریعت کے خلاف باتیں کر کے اپنی آخرت کیوں نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ میرے عزیز میں آپ سے 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں، اور اس ریکارڈ کے ذریعے پوری دنیا کو دیکھیے، مجھے بتائیے مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے، وہ کوئی بھی مسجد ہو، ایک قالین جو تھوڑا سا خراب ہوا پورا کارپیٹ بدل دیتے ہیں، ایک اے سی کی تھوڑی سی رگڑ لگی اور سارے کے ساری اے سی بدل دیے جاتے ہیں کہ سارے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یا ٹھیک ہے آپ مسجد سے پیار کرتے ہیں، ہاں مسجد کے پیسے سے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، تو مسجد کے پیسے سے کیا امام کی آپ خدمت نہیں کر سکتے؟ سال کے بعد یہ آنا ہوتی ہے، عید آنی ہوتی ہے، یا 27ویں آنی ہوتی ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے 500 روپیہ دے دیا، یہ اس کا تو 20,000 ہو گیا۔ مجھے بتائیے آج ایک مزدور کی کتنی تنخواہ ہے، کتنی اس کی دہاڑی ہے؟ میں نے پچھلے دن ایک مستری سے پوچھا، کام کروانا تھا، اس نے کہا مستری اور مزدور کم از کم 3500 یا 4500 نے مجھے بتایا، تو اس کی تو 3500 دہاڑی ہو میرے عزیز، یا دونوں کے ملا کے 4500 ہو، اور ایک امام پورا مہینہ آپ کو نمازیں پڑھائے، آپ کے جنازے بھی پڑھے، گھر میں کوئی ختم ہو تو اس کے لیے بھی جائے، دعا بھی کرے، جو آپ کہیں جب جائیں جو مسئلہ پوچھیں آپ کو وہ بتانے کی کوشش کرے، نہ ہے تو سینکڑوں لوگوں کے استادہ سے فون کر کے آپ کی مشکل کو حل کرے۔ اور ہمارا سلوک یہی ہو کہ ہم مبارکباد دینے تک نہ چلے آئیں۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس خدمت کے لیے مہنگائی کے اس دور میں کچھ نہیں ہے تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس 27ویں کی رات آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں، جس مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، جہاں آپ نے تراویحیں پڑھی ہیں، یا جو آپ کے قریب محلہ ہے، جو بھی امام صاحب ہے، آپ 27ویں پہ جا کے خوشی کے ساتھ اس کے گلے ملیں اور اس کو مبارکباد دیں، یہ اس کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن اگر آپ 1000 روپے بھی دے رہے ہیں اور 5000 بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیچارہ امام کو دی ہے، بیچارے غریب کو دی ہے، پھر اس 5000 اس 10,000 کا کوئی فائدہ نہیں میرے عزیز۔ پھر لوگ تو دیکھ لیں گے، آپ کا نام بھی ہو جائے گا، اعلان بھی ہو جائے گا فلاں چوری صاحب نے اتنی خدمت کی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا 1 روپے کا بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جب ہم ہر معاملے میں دیکھتے ہیں، میں نے ابھی پہلے عرض کیا ہے، آپ کے علم میں ہے نا کہ امام صاحب ایک وقت میں مصلی پہ کھڑے ہو کر کتنی چیزوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اسے مصلی کا پریشر بھی ہے۔ نماز پڑھانا کوئی آسان بات ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو کہو نا تکبیر پڑھو، اقامت کو، اقامت پڑھتے ہوئے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، سر بندے ہل جاتے ہیں، کیا کریں، اقامت نہیں پڑھی جاتی، اور یہ تو یہاں قرآن سنا رہا ہے، زبر زیر کا خیال کر رہا ہے، شد و مد کا خیال کرتے ہوئے قرآن پڑھا رہا ہے۔ ایک وقت میں کتنی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، رکعتوں کا خیال اس نے کرنا ہے، اس نے منزل کہاں شروع کی اور کہاں سے ختم کی اس نے خیال کرنا ہے، ابھی اٹھنا ہے بیٹھنا ہے اس نے خیال کرنا ہے، اور اس نے پورا مہینہ اپنے گلے کا بھی خیال کرنا ہے کہ اگر کسی دن ایسا ہو کہ میں بول ہی نہ پایا تو ان کو تراویح کون سنائے گا؟ اگر ایک وقت میں امام نہ آئے نا مصلی پہ اور کہے کہ جی نمازیوں میں سے اٹھے کوئی اور پڑھے دوسرا سپارہ، پتہ چل جائے گا دوسرا سپارہ کیا سورہ اخلاص بھی نہیں آ رہی ہوگی ہم کو، تو صحیح معنوں میں ہم نے تو تجربہ کیا ہے میرے عزیز، حالات ایسے ہو گئے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے شاید، میں آپ سے 10 بستہ یہی گزارش کرتا ہوں، اس کو کوئی غلط نیگیٹو نہ لے کہ یار ایسے کہا ایسے کہا۔ میں نے ایک میسیج دیا، جیسے میں نے رمضان کے شروع میں حفاظ کو بھی میسیج دیا تھا، قراء کو بھی دیا تھا، اپنے شعبہ کے متعلقین کو کہ آپ نے بھی وفا کرنی ہے اپنے اس شعبے کے ساتھ، تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا یہ نہ دیکھیں کس نے کیا کیا، کون کیا کرے گا، کس نے کیا کیا ہوگا، یہ دیکھیں آپ نے کیا کیا ہے۔ اگر تم ہی نہ سنو گے تو پھر کون سنے گا؟ یہ دل کی صدائیں میری آواز نہیں۔